بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، احمد رضا خان بریلوی کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے، لیکن بہت کم لوگ ان کی شخصیت، زندگی اور کارناموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام احمد رضا خان شمالی بھارت کے شہر بریلی کے ایک مشہور عالم دین تھے، جن کا تعلق فقہ حنفی سے تھا۔ امام احمد رضا خان کی وجہ شہرت میں اہم وجہ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے نعتیہ مجموعے اور آپ کے ہزارہ فتاوی کا علمی مجموعہ ہے، جو 30 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ کے نام سے موسوم ہے۔ یاد رہے کہ برصغیر پاک و ہند میں اہل سنت کی ایک بڑی تعداد آپ ہی کی نسبت سے بریلوی کہلاتے ہیں، اور بریلوی حضرات آپ کو اعلیٰ حضرت کے لقب سے بھی پکارتے ہیں۔ دوستو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ احمد رضا خان بن مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن حافظ قاسم علی خان بن شاہ محمد اعظم خان بن شاہ محمد سعادت یار خان بن شاہ محمد سعید اللہ خان علیہ رحمہ۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ کے جد اعلیٰ حضرت شاہ محمد سعید اللہ خان قندھار افغانستان کے قبیلہ بڑیچ کے پٹھان تھے۔ مغلیہ دور حکومت میں لاہور تشریف لائے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ لاہور کا شیش محل ان کی جاگیر تھا۔ لاہور سے آپ دہلی تشریف لائے۔ آپ کی بہادری پر آپ کو شجاعت جنگ کا خطاب ملا۔ ان کے صاحبزادہ حضرت شاہ محمد سعید یار خان علیہ رحمہ کو مغلیہ سلطنت نے ایک جنگی مہم سر کرنے روہیل کھنڈ بھیجا، جس میں آپ نے فتح پائی اور پھر یہیں آپ کا وصال ہوا۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد اعظم خان پہلے تو حکومتی عہدے پر فائز رہے، لیکن پھر امور سلطنت سے سبکدوشی حاصل کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے، اور آپ نے شہر بریلی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ اس شہر بریلی میں مولانا شاہ محمد نقی علی خان رحمہ اللہ کے یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی، اور آج تک آپ کے خاندان کے افراد یہیں آباد ہیں۔ دوستو، یہ مختصر سا تعارف آپ کے خاندان کے حالات کے حوالے سے تھا۔ آپ کو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا حافظ محمد شاہ محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 بمطابق 14 جون 1856 بروز ہفتہ بوقت ظہر محلہ جسولی بریلی شریف انڈیا میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا، جبکہ آپ کے جد امجد حضرت علامہ رضا علی خان رحمہ اللہ نے احمد رضا تجویز فرمایا، اور تاریخی نام المختار ہوا، جبکہ خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ نے غلامی رسول کے اظہار کے لیے اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا اور اپنا سن ولادت اس آیت مبارکہ سے نکالا، یعنی یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، بحمدللہ، اللہ تعالیٰ بچپن سے مجھے نفرت ہے، عاد اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے، اور میرے بچوں کو بھی بفضل اللہ گھٹی میں پلا دی گئی ہے، اور بفضل تعالیٰ یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ بحمدللہ، اللہ تعالیٰ اگر میرے قلب کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اللہ کی قسم ایک پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اپنے اجداد کی فضیلت اور برکات کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں، یہ سب برکات ہیں حضرت جد امجد علیہ رحمہ کی۔ قرآن عظیم میں خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ 2 یتیم ایک مکان میں رہتے تھے، اس کی دیوار گرنے والی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اس واقعے کو فرمایا جاتا ہے، یعنی ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس کی برکت سے یہ رحمت کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ باپ ان کی 14ویں پشت میں تھا۔ صالح باپ کی یہ برکات ہوتی ہیں، تو یہاں تو ابھی تیسری ہی پشت ہے، دیکھیے کب تک برکات اس سلسلے میں ہے۔ دوستو، احمد رضا صاحب کے بچپن کا ایک واقعہ کتب میں یوں منقول ہے کہ آپ کی عمر 5-6 برس کی ہوگی
کہ مکان پر ایک مولانا بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے تشریف لانے لگے۔ احمد رضا بھی ان سے کلام اللہ پڑھنے لگے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ مولانا کسی آیا کریمہ میں بار بار ایک لفظ کا تلفظ ننھے احمد رضا کو بتاتے، مگر آپ کی زبان سے وہ تلفظ ادا نہ ہو رہا تھا۔ مولانا زبر بتاتے اور آپ زیر پڑھتے۔ یہ کیفیت آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں اسی لفظ کے اعراب کاتب نے غلط ڈال دیے تھے، یعنی زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا۔ گویا غیر شعوری طور پر بچے کی زبان سے جو لفظ نکل رہا تھا وہی صحیح تھا۔ دادا نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، بیٹا مولانا صاحب جس طرح بتا رہے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ ننھے احمد رضا نے جواب دیا، حضرت میں ارادہ تو کرتا تھا کہ اسی طرح پڑھوں، مگر زبان پر قابو نہ پاتا، زبر کی بجائے ہر بار زیر ہی زبان سے کام کرتی۔ دوستو، اس طرح کے بہت سے حیرت انگیز واقعات درس و تدریس کے دوران میں پیش آئے۔ ایک روز قرآن مجید پڑھانے والے مولانا نے تنہائی میں اپنے شاگرد احمد رضا سے کہا، صاحبزادے سچ سچ بتا دو، کسی سے کہوں گا نہیں، تم انسان ہو یا جن؟ آپ یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل ہے۔ ایک روز یہی مولانا حسب معمول بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے آ کر سلام کیا۔ مولانا نے جواب دیا، جیتے رہو۔ احمد رضا نے عرض کیا، حضرت یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر مولانا بہت خوش ہوئے اور شاگرد کو دعائیں دی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ دینی علوم کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی آپ کو وہ مہارت حاصل تھی کہ بڑے بڑے ماہر فن آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے۔ چنانچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ یورپ کے ممالک میں تعلیم پائی تھی، وہ ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا انہوں نے، اور ہندوستان میں کافی شہرت رکھتے تھے۔ اتفاق سے ان کو ریاضی کے کسی مسئلے میں اشتباہ ہوا یعنی شبہ ہوا، ہر چند کوشش کی مگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ چونکہ صاحب حیثیت تھے اور علم کے شائق، اس لیے قصد کیا کہ جرمن جا کر اس کو حل کریں۔ اس نے اتفاق سے انہوں نے حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب بہاری پروفیسر دینیات مسلم یونیورسٹی سے اس کا ذکر کیا۔ مولانا نے مشورہ دیا کہ آپ بریلی جا کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے دریافت کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور حل کر دیں گے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ مولانا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہاں کہاں تعلیم پا کر نہیں آیا ہوں اور حل نہ کر سکا، اور آپ ان صاحب کا نام لیتے ہیں جنہوں نے غیر ممالک میں تو دور کی بات اپنے شہر کے کالج میں بھی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ بھلا کیا حل کر سکتے ہیں؟ 2-4 روز کے بعد مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے ان کو پریشان دیکھ کر دوبارہ یہی مشورہ دیا، لیکن وائس چانسلر صاحب نے کہا وہ کیا حل کر سکتے ہیں، اور یورپ جانے کا سامان شروع کر دیا۔ مولانا موصوف نے جب تیسری بار بریلی جانے کو فرمایا تو وہ غصے بھرے لہجے میں بولے کہ مولانا عقل بھی کوئی چیز ہے، آپ مجھے کیسی رائے دے رہے ہیں؟ اس پر مولانا نے فرمایا، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے سفر کے مقابلے میں بریلی جانا تو کوئی چیز نہیں، علی گڑھ سے سیدھی گاڑی جاتی ہے، چند گھنٹے کا سفر ہے، آپ وہاں ہو تو آئیے۔ پھر تو ان کی سمجھ میں بھی بات آ گئی۔ چنانچہ مولانا سید سلیمان اشرف صاحب ان کو لے کر ماہرہ شریف پہنچے اور وہاں سے اعلیٰ حضرت کے پیر زادہ حضرت سید مہدی حسن صاحب سجادہ نشین کو لے کر بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے دولت کدے پر پہنچے۔ اعلیٰ حضرت نے مزاج پرسی فرمائی اور آنے کی غرض دریافت کی۔ وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پوچھیے۔ وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ وہ ایسی بات نہیں جسے میں اتنی جلدی عرض کر دوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کچھ تو کہیے۔ وائس چانسلر صاحب نے مسئلہ بتایا تو اعلیٰ حضرت نے سنتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے۔ یہ سن کر ان کو حیرت ہو گئی اور گویا آنکھ سے پردہ اٹھ گیا۔ بے اختیار بول اٹھے کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے، آج آنکھ سے دیکھ لیا۔ میں تو اس مسئلے کے حل کے لیے جرمن جانا چاہتا تھا کہ ہمارے پروفیسر صاحب جناب مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میری رہبری فرمائی۔ مجھے جواب سن کر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا جناب اسی مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے۔ سنتے ہی فلبدی تشفی بخش نہایت اطمینان کا جواب دیا۔ پھر وائس چانسلر صاحب بہت شادہ و فرحاں علی گڑھ واپس ہوئے۔ دوستو، مولانا احمد رضا کی ذہانت کا قصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ فن توقیت میں جو آپ کو ملکہ حاصل تھا
اس کا ذکر حضرت علامہ بدر الدین احمد اس طرح کرتے ہیں، فن توقیت میں اعلیٰ حضرت کے کمال کا یہ عالم تھا کہ سورج آج کب نکلے گا اور کس وقت ڈوبے گا اس کو بلا تکلف معلوم کر لیتے۔ ستاروں کی معرفت اور ان کی چال کی شناخت پر اس قدر عبور تھا کہ رات میں تارا اور دن میں سورج دیکھ کر گھڑی میں لا لیا کرتے اور وقت بالکل صحیح ہوتا، 1 منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اعلیٰ حضرت کی بے مثل ذہانت اور بے نظیر حافظے کے کمالات اتنے ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ مولانا احسان حسین ابتدائی تعلیم میں اعلیٰ حضرت کے ہم سبق تھے۔ ان کی روایت ہے کہ شروع ہی سے ذہانت کا یہ حال تھا کہ استاد سے کبھی چوتھائی سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، چوتھائی کتاب استاد سے پڑھنے کے بعد بقیہ تمام کتاب از خود پڑھ کر اور یاد کر کے سنا دیا کرتے۔ مشکل سے مشکل فتاوی کا جواب شاگردوں اور احباب کو اس طرح قلم بند کروا دیتے کہ حیرت ہوتی۔ بے شمار کتابوں کے حوالے اس سلسلے میں دیے اور سب زبانی فرماتے۔ الماری میں سے فلاں جلد نکالو، اتنے ورق الٹ لو، فلاں صفحے پر اتنی سطروں کے بعد یہ مضمون ہوگا، اسے نقل کر دو۔ غرض کہ ان کا حافظہ اور دماغی باتیں عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔ دوستو، اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو فتاوی کی تحریر کے کام پر لگائے گئے تھے، ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت کی ذہانت اور حافظے کا یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حساب کی تعلیم اسکول میں پائی تھی، لہٰذا مجھے حساب دانی میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اعلیٰ حضرت حساب والے استفتاء حل کرنے کے لیے زیادہ تر میرے ہی سپرد فرماتے۔ ایک مرتبہ ورثے کی تقسیم کے سلسلے میں 15 بطن کا مناسخہ آیا۔ ظاہر ہے کہ مورث اعلیٰ کی 15ویں پشت میں درجنوں وارث ہوں گے۔ مجھے اس کے جواب میں 2 راتیں اور 1 دن مسلسل محنت کرنا پڑی۔ ایک پیسے اور درجنوں وارثوں کا حق قلم بند کر دیا۔ عصر کے بعد حسب معمول اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بیٹھا تاکہ حساب کی مکمل تفصیل آپ سے عرض کر دوں اور آپ اصلاح کی ضرورت محسوس فرمائیں تو اصلاح کر دیں۔ میں نے وہ استفتاء پڑھنا شروع کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سنتے سنتے اپنی انگلیوں کو بھی حرکت دے رہے ہیں۔ یہ استفتاء چونکہ 15 پشتوں کے درجوں وارثوں کے حساب کتاب پر مبنی تھا، اس لیے یہ فل سکیپ کے 2 صفحوں پر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے استفتاء یعنی صرف سوال ہی پڑھ کر ختم کیا اور ابھی جواب میں تحریر کیے ہوئے وارثوں کے حصے ظاہر نہ کیے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے بلا توقف فرمانا شروع کیا، آپ نے فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا زیادہ دیا۔ غرض درجنوں وارثوں کے نام اور ان کے حصے بتا دیے۔ اب میں حیران و ششدر تھا کہ مجھے اپنی حساب دانی پر اتنا ناز۔ استفتاء کو میں نے اپنے طور پر 20 دفعہ پڑھا، ہر ایک نام بار بار پڑھ کر ان کے حصے نکالے۔ اس کے باوجود مجھ سے کوئی ان سب وارثوں کے نام پوچھے تو حصے تو دور کی بات، میں نام بھی شاید پورے نہ بتا سکوں جب تک لکھے ہوئے کے سامنے نہ رکھوں۔ اللہ اکبر! یہ کیسا حافظہ، کیسی وسعت ادراک اور کتنی عظیم خداداد صلاحیت تھی جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، جہاں تک آپ کی شادی اور اولاد کی بات ہے تو روایات کے مطابق 1291 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی۔ آپ کے یہاں 2 صاحبزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ محمد حامد رضا خان اور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان اور 5 صاحبزادیاں تولد ہوئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ 1295 میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان کے ہمراہ مارہرہ شریف گئے اور وہاں حضرت علامہ مولانا سید شاہ آل رسول احمد علیہ رحمہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد نے بیعت فرماتے ہی آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ دوستو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جن سلاست و طریقت میں اجازت و خلافت حاصل تھی اس کی تفصیل خود موصوف نے اس طرح لکھی ہے: قادریہ برقاتیہ جدیدہ، قادریہ آبائیہ قدیمیہ، قادریہ رزاقیہ، قادریہ منوریہ، چشتیہ نظامیہ قدیمیہ، چشتیہ محبوبیہ جدیدہ، سہروردیہ فضیلہ، نقشبندیہ علائیہ صدیقیہ، نقشبندیہ علائیہ الویہ۔ دوستو، بیان کیے گئے سلاسل میں اجازت کے علاوہ فاضل بریلوی کو مسافات اربع کی سندات بھی ملیں، جس کی تفصیل اعلیٰ حضرت نے اس طرح بیان فرمائی ہے: مسافت الحسینیہ، مسافت
امریہ، مسافت الخزریہ، مسافت المنانیہ۔ ان مسافات اور اجازت کے علاوہ مختلف اذکار و اشغال وغیرہ کی بھی آپ کو اجازت حاصل تھی۔ دوستو، تحصیل علم کے فوراً بعد آپ نے تدریس اور افتاء کی طرف توجہ فرمائی۔ چونکہ بریلی شریف میں اس وقت کوئی مدرسہ نہیں تھا، چنانچہ طلباء اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرتے۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ ملک العلماء حضرت علامہ محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اپنی تصنیف حیات اعلیٰ حضرت میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اسی زمانے کا ایک واقعہ جناب مولوی محمد شاہ خان عرف نتھن خان صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن 3 طالب علم نئے آئے اور اعلیٰ حضرت سے پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں نے دریافت کیا کہ کہاں سے آپ لوگ آئے ہیں، اس سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ وہ لوگ بولے دیوبند میں پڑھتے تھے، وہاں سے گنگوا گئے، اس کے بعد یہاں آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یوں تو طلباء کو یہ مرض ہوتا ہے کہ وہاں پڑھائی بہتر ہے، اس لیے ایک جگہ جم کر بہت کم پڑھتے ہیں، بلکہ 2-4 جگہ جا کر ضرور دیکھا کرتے ہیں، مگر یہ عموماً ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کی تعریف انسان سنتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ لوگوں نے دیوبند یا گنگوا میں بریلی کی تعریف سنی ہو اور اس وجہ سے یہاں کے مشتاق ہو کر تشریف لائے ہوں۔ بولے یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اختلاف مذہب و اختلاف خیال کی وجہ سے اکثر تو بریلی کی برائی ہی ہوا کرتی تھی، مگر اس بات کا ذکر بار بار ہوتا کہ قلم کا بادشاہ ہے، جس مسئلے پر قلم اٹھا دیا پھر کسی کی مجال نہیں کہ ان کے خلاف کچھ لکھ سکے۔ یہی دیوبند میں سنا اور یہی گنگوا میں بھی، تو ہم لوگوں کے دلوں میں شوق و ذوق ہوا کہ وہیں چل کر علم حاصل کرنا چاہیے جن کے مخالفین فضل و کمال کی گواہی دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ مولانا کے علمی کمال کا۔ اب ذکر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے سفر و حج و زیارت کا۔ روایات کے مطابق 1295 میں اعلیٰ حضرت اپنے والد ماجد کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، جہاں آپ نے اکابر علماء عرب سے سند حدیث حاصل فرمائی۔ ایک دن آپ مقام ابراہیم پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ نماز کے بعد امام شافعی حضرت حسین بن صالح جمال اللیل نے بغیر کسی تعارف کے آپ کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور دیر تک آپ کی پیشانی پکڑ کر فرمایا، بے شک میں اللہ کا نور اس پیشانی میں پاتا ہوں، اور سیحہ ستہ اور سلسلہ قادریہ کی اجازت اپنے دست مبارک سے لکھ کر عنایت فرمائی۔ اس سند کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں امام بخاری تک فقط 11 واسطے ہیں۔ دوستو، روایات کے مطابق دوسرا حج آپ نے 1323 میں اپنی اہلیہ، برادر اصغر حضرت مولانا محمد رضا خان اور فرزند اکبر حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا خان کے ساتھ فرمایا۔ اس بار جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو شوق دیدار میں دیر تک روضہ اقدس کے سامنے درود شریف پڑھتے رہے، اس یقین کے ساتھ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت افزائی فرمائیں گے۔ لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو کچھ کبیرہ خاطر ہو کر ایک غزل لکھی جس کا مضمون یہ ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس کے مقطع میں اسی تڑپ کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ غزل خدمت اقدس میں عرض کر کے انتظار میں مؤدب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور چشم سر بیداری میں سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اتباع شریعت کا اس قدر التزام فرماتے کہ فرائض اور واجبات تو دور، سنن اور مستجبات پر بھی ہر ممکن عمل فرماتے۔ چنانچہ سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آنے میں اعلیٰ حضرت کو کچھ دیر ہو گئی۔ نمازیوں کی نگاہیں بار بار کاشانہ اقدس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ اسی اثناء میں اعلیٰ حضرت جلد جلد تشریف لائے۔ اس وقت قنات علی صاحب نے مجھ پر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ اس تنگ وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مسجد میں پہلے دایاں قدم رکھتے ہیں یا بایاں، مگر قربان اس ذات کے کہ دروازہ مسجد کے زینے پر جس وقت قدم مبارک پہنچا تو سیدھا توسیع فرش مسجد پر قدم پہنچتا ہے، تو دایاں اور اسی پر بس نہیں، ہر صف پر تقدیم داہنے ہی قدم سے فرمائی، یہاں تک کہ محراب میں مصلی پر قدم پاک سیدھا ہی پہنچتا ہے، اور اسی پر کہاں منحصر، بینی پاک کرنے اور استنجا فرمانے کے سوا حضور کے ہر فعل کی ابتدا سیدھے ہی جانب سے ہوتی تھی۔ اگر کسی کو کوئی شے دینی ہوتی
اور اس نے الٹا ہاتھ لینے کو بڑھایا فوراً اپنا دستے مبارک روک لیتے اور فرماتے سیدھے ہاتھ میں لیجئے، الٹے ہاتھ سے شیطان لیتا ہے۔ دوستو یہ سب کیا تھا؟ یہ دراصل سنت رسول سے محبت تھی اور اتباع سنت کا ذوق و شوق تھا کہ ہر کام کو داہنے سے شروع فرماتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت علامہ محمد ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے اور حضرت استاذی مولانا وسیع احمد محدث صورت قرص سرہ کے مہمان ہوئے۔ اثناء گفتگو میں ذکر نکلا، حضرت محدث صورتی صاحب نے فرمایا میرے کتب خانے میں ہے۔ اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا اور ہر سال معقول رقم کی نئی نئی کتابیں آیا کرتی تھیں، مگر اس وقت تک عقود الدریہ منگوانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے نہیں دیکھی ہے، جاتے وقت میرے ساتھ کر دیجیے گا۔ حضرت محدث صورتی صاحب نے بخوشی قبول کیا اور کتاب لا کر حاضر کر دی، مگر ساتھ ساتھ فرمایا کہ جب ملاحظہ فرما لیں تو بھیج دیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے یہاں تو بہت کتابیں ہیں، میرے پاس یہی گنتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتویٰ دیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا۔ اعلیٰ حضرت کا قصد اسی دن واپسی کا تھا، مگر اعلیٰ حضرت کے ایک جانثار مرید نے حضرت کی دعوت کی، اسی وجہ سے رک جانا پڑا۔ شب کو اعلیٰ حضرت نے عقود الدریہ کو، جو ایک سیخم کتاب 2 جلدوں میں تھی، ملاحظہ فرما لیا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر گاڑی کا وقت تھا، بریلی شریف روانگی کا قصد فرمایا۔ جب اسباب درست کیا جانے لگا تو عقود الدریہ کو بجائے سامان میں رکھنے کے فرمایا کہ محدث صاحب کو دے آؤ۔ مجھے تعجب ہوا کہ قصد لے جانے کا تھا، واپس کیوں فرما رہے ہیں، لیکن کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت محدث صورتی صاحب کی خدمت میں نے حاضر کی۔ وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے اور اسٹیشن تک ساتھ جانے کے لیے اپنے مکان سے تشریف لا ہی رہے تھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا ہوا جملہ عرض کیا۔ فرمایا تم کتاب لیے میرے ساتھ واپس چلو۔ میں اس کتاب کو لیے ہوئے حضرت محدث صاحب کے ساتھ واپس ہوا۔ حضرت محدث صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ میرا یہ کہنا کہ جب ملاحظہ فرما لیں تو بھیج دیجیے گا، ملال ہوا کہ اس کتاب کو واپس کیا۔ فرمایا قصد بریلی ساتھ لے جانے کا تھا اور اگر کل ہی جاتا تو اس کتاب کو ساتھ لے جاتا، لیکن جب کل جانا نہ ہوا تو شب میں اور صبح کے وقت پوری کتاب دیکھ لی، اب لے جانے کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت محدث صورتی صاحب نے فرمایا بس ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ 2-3 مہینے تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فتاویٰ میں لکھ دوں گا، اور مضمون تو انشاءاللہ عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ دوستو یہ امام احمد رضا خان صاحب کی حیات پر لکھی کتب سے منقول واقعات ہیں جو بینہ آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ البتہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ نے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے تھے، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا ایک رکوع ایک بار پڑھ کر سنا دیں وہ مجھے یاد ہو جائے گا، وہ دوبارہ مجھ سے سن لیں۔ یہ کہہ کر اسی دن سے دور شروع فرما دیا اور 30 دن میں 30 پارے سنا دیے، یوں 1 ماہ میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ دوستو علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کی مہارت کا ایک واقعہ تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اسی کتاب سے ایک اور واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے علم المربعات کا ایک سوال اخبار دبدبہ سکندریہ رامپور میں شائع کرایا کہ کوئی ریاضی دان صاحب اس کا جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جب ملاحظہ فرمایا تو اس کا جواب تحریر فرمایا اور ساتھ ساتھ اسی فن کا ایک سوال بھی جواب کے لیے تحریر فرمایا۔ وہ جواب اور پھر سوال چھپا تو ڈاکٹر صاحب کو حیرت ہوئی کہ ایک عالم دین بھی اس علم کو جانتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب اخبار دبدبہ سکندریہ میں چھپوایا۔ اتفاق سے وہ جواب غلط تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی تغلید کی۔ حیرت زدہ تو ڈاکٹر صاحب پہلے ہی تھے، اب ان کو سخت تعجب ہوا کہ ایک عالم دین صرف جانتا ہی نہیں بلکہ اس میں کمال رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر صاحب کو اعلیٰ حضرت سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ خط کے ذریعے اعلیٰ حضرت سے اجازت طلب کر کے ڈاکٹر صاحب بریلی شریف حاضر ہوئے۔
اعلیٰ حضرت نے اپنا ایک کلمی رسالہ جس میں اکثر اشکال مثلث اور دوائر کے بنے تھے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت حیرت اور استعجاب سے اسے دیکھا اور بالآخر فرمایا کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے غیر ممالک کے اکثر سفر کیے، مگر یہ باتیں کہیں بھی حاصل نہ ہوئیں۔ میں تو اپنے آپ کو بالکل طفل مکتب سمجھ رہا ہوں۔ مولانا یہ تو فرمائیے آپ کا اس فن میں استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے اپنے والد ماجد سے صرف 4 قاعدے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم محض اس لیے سیکھے کہ ترکے کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چغمینی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کیوں اپنا وقت اس میں صرف کرتے ہو؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار سے یہ تم کو خود ہی سکھا دیا جائیں گے۔ چنانچہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت بریلوی کے غلبہ علم کا یہ عالم تھا کہ جب صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا حکیم محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ مصنف بہاریہ شریعت نے قرآن مجید کے صحیح اردو ترجمے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عرض کی تو اعلیٰ حضرت نے کثیر مشاغل دینیہ کی وجہ سے فرصت نہ پاتے ہوئے فرمایا کہ اتنا وقت تو نہیں، لیکن شام میں کاغذ قلم اور دوات لے کر آ جایا کریں۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ حاضر ہو جاتے اور جتنا ممکن ہوتا اعلیٰ حضرت بغیر کسی تفسیر و لغت کے فی البدی ترجمہ ارشاد فرماتے جاتے، جیسے کوئی حافظ قرآن فر قرآنی آیات پڑھتا جاتا ہے۔ بعد میں صدر الشریعہ اس ترجمے کو دیگر تفاسیر سے ملاتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فی البدی ترجمہ معتبر تفاسیر کے عین مطابق ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے آپ کی تصانیف کی تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے تقریباً 50 علم و فنون پر 1000 سے زائد کتب تصنیف فرمائیں۔ ان علوم میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جن کے آپ موجد تھے اور بعض ایسے کہ آپ کے وصال کے بعد اب ان علوم کی ادنا معلومات رکھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ نیز مختلف فنون کی 150 کے قریب مشہور کتابوں پر آپ نے حواشی تحریر فرمائے جو کسی طرح بھی مستقل تصانیف سے کم نہیں۔ آپ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان آپ کی قرآن فہمی کا واضح ثبوت ہے، جبکہ میدان فقاہت اور تحقیق میں آپ کا عظیم علمی شاہکار آپ کا مجموعہ فتاوی العطایہ نبویہ فی الفتاوی الرضویہ ہے، جو پرانی طباعت میں جہازی سائز کی 12 جلدوں پر مشتمل اور کئی ہزار صفحات پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ جدید طباعت میں 26 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آپ کے فتاوی کو دیکھ کر مکہ مکرمہ کے جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا سید اسماعیل بن سید خلیل علیہ رحمہ کو کہنا پڑا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اس ہستی کو دیکھتے تو اپنے اصحاب میں شامل فرما لیتے، اور آپ تیسرا شاہکار آپ کا مجموعہ نعت حدائق بخشش ہے جو فن شاعری میں اپنے مثال آپ ہے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جتنے بھی علوم حاصل تھے ان میں سے بہت کم حصہ قصبی تھا۔ اکثر علوم و فنون وہبی اور عطائی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیسا ہی سوال آتا، چاہے اس کا تعلق الگوریدم، فلکیات، ارضیات، معدنیات، طب، معاشیات، بینکاری، جغرافیہ، عمرانیات کسی شعبے سے ہوتا، یہ نہ کہا جاتا کہ اس شعبے سے ہمارا تعلق نہیں، بلکہ اس کا ایسا تسلی بخش جواب دیا جاتا کہ اس فن کے ماہر دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اور اس طرح نہ صرف لوگوں کی رہنمائی فرمائی بلکہ اس دور میں اٹھنے والے فتنوں کا سد باب کیا، جبکہ اس وقت مسلمانان پاک و ہند کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور تمدنی نظریات و روایات پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے تھے۔ ایک طرف برسا برس سے قائم مسلمانوں کے عقائد اور معمولات کو کفر اور شرک ٹھہرایا جانے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے نئے معنی وضع کیے جا رہے تھے، کہیں قرآن پر، کہیں حدیث پر، کہیں ائمہ دین پر تو کہیں اولیاء کاملین پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں کو ہندوؤں کے قریب لا کر ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے گائے کی قربانی ترک کر کے شعار اسلامی کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے پردے میں مسلمانوں کو بے دست و پا کیا جا رہا تھا۔ تحریک ہجرت چلا کر مسلمانوں کو
ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے محروم کیا جا رہا تھا، انگریزی اور ہندوانہ تہذیب کو مسلط کیا جا رہا تھا، اور جب گاندھی نے متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا تو بڑے بڑے نامور لوگ اس سازش کو نہ سمجھ سکے اور گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ ہی تھے، جنہوں نے دو قومی نظریے کا علم بلند کیا اور اپنی مجددانہ شان کے ساتھ ان دشمنان دین و ملت کو للکارا۔ غرض یہ کہ ہر محاذ پر آپ نے باطل اور فتنہ پرور لوگوں اور جماعتوں کا تن تنہا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور لڑائی لڑی۔ دوستو، یہاں آپ کو حضرت مولانا احمد رضا خان کے بچپن کا ایک عجیب واقعہ بتاتے ہیں، جو کہ ان کی بسم اللہ خوانی کے حوالے سے ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی بسم اللہ خوانی کی رسم کے موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے استاد محترم مرزا غلام قادر بیگ بریلوی نے حسب دستور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الف بے تے سے جیم وغیرہ حروف تہجی مولانا کو پڑھانا شروع کر دیا۔ استاد کے بتانے کے مطابق مولانا پڑھتے گئے۔ جب لام الف کی نوبت آئی، استاد نے فرمایا کہو لام الف، تو مولانا خاموش ہو گئے اور لام الف نہیں پڑھا۔ استاد نے دوبارہ کہا میاں صاحبزادے کہو لام الف۔ مولانا نے کہا یہ دونوں حرف تو میں پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھا اور لام بھی پڑھ چکا ہوں، اب دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ محفل بسم اللہ خوانی میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان قدس سرہ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خان موجود تھے۔ فرمایا بیٹا استاد کا کہا مانو، جو کہتے ہیں پڑھو۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان قدس سرہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لام الف پڑھا، لیکن جد امجد کے چہرے کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی۔ جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان نے بھانپ لیا کہ گویا یہ ننھا بچہ کہہ رہا ہے کہ آج کے سبق میں تو حروف مفردہ کا بیان ہے، پھر ان کے درمیان ایک مرکب لفظ کیسے آ گیا؟ اگرچہ بچے کی ننھی عمر کے اعتبار سے لام کے ساتھ الف ملانے کی وجہ بیان کرنا قبل از وقت بات تھی۔ اس وقت بچے کی عمر تو ضرور ننھی ہے، مگر اس کا ادراک و شعور بفضل تعالی ننھا نہیں۔ اس لیے آپ نے مولانا سے فرمایا بیٹا شروع میں سب سے پہلا حرف جو تم نے پڑھا ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہے، الف نہیں، اور اب لام کے ساتھ جو حرف ملا کر تم پڑھ رہے ہو وہ الف ہے، لیکن چونکہ الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے، وہ تنہا ساکن حرف کو کسی طرح پڑھا نہیں سکتا، اس لیے لام کے ساتھ الف کو ملا کر اس کا بھی تلفظ کر دیا گیا۔ لیکن چونکہ الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے اور تنہا ساکن حرف کو کسی طرح پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے لام کے ساتھ الف کو ملا کر اس کا بھی تلفظ کر دیا گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر یہی مقصود تھا کہ الف کا تلفظ کرایا جائے تو اسے کسی بھی حرف کے ساتھ ملا سکتے تھے، مثلاً بے یا جیم یا دال کے ساتھ بھی ملا کر الف کا تلفظ کرایا جا سکتا تھا، لیکن ان سارے حروف کو چھوڑ کر لام کے ساتھ الف ملا کر اس کی ادائیگی کرائی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ لام سے الف کا خاص رشتہ کیا ہے؟ مولانا کا یہ سوال سن کر جد امجد نے جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لیا اور دل سے دعائیں دی۔ پھر فرمایا بیٹا لام اور الف کے درمیان صورتاً اور سیرتاً بڑا گہرا تعلق ہے، لکھنے میں دونوں کی صورت اور شکل ایک دوسرے کی طرح ہے۔ دیکھو لا اور سیرتاً یوں تعلق ہے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام ہے، یعنی لام الف میم کے بیچ میں الف اور الف لام فے کے بیچ میں لام میم ہے۔ ظاہری نگاہ میں تو حضرت جد امجد مولانا شاہ رضا علی خان قدس سرہ نے اس الف لام کے مرکب لا کی وجہ بیان فرمائی، مگر باتوں ہی باتوں میں اسرار و حقائق، رموز و اشارات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت اعلیٰ حضرت کے قلب و دماغ میں بچپن ہی سے پیدا فرما دی، جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اعلیٰ حضرت اگر شریعت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم بقدم ہیں تو طریقت میں غوث اعظم کے نائب اکرم ہیں۔ دوستو، رسم بسم اللہ خوانی کے بعد اعلیٰ حضرت کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اپنی 4 برس کی ننھی سی عمر میں، جبکہ عموماً دوسرے بچے اس عمر میں اپنے وجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں، قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تقریب میں ممبر پر رونق افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکر میلاد شریف پڑھا۔ دوستو، جہاں تک آپ کی ابتدائی تعلیم کی بات ہے تو آپ کی تعلیم کے حوالے سے روایات یہ بتاتی ہیں
کہ اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم کچھ حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ سے اور اکثر کتب اپنے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان سے پڑھیں، نیز چند ایک کتب کا درس حضرت مولانا سید ابو الحسین احمد نوری اور حضرت مولانا عبدالعلی رامپوری علیہ رحمہ سے بھی لیا۔ دوستوں، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ روایات ہم نے جو پیش کی ہیں یہ بریلی مکتبہ فکر کی کتب اور مصنفین سے منقول ہیں، اور ان روایات سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی حق ہے، اور عام فہم اسی بات کو تسلیم کرتا ہے جو حقیقت کے قریب ہوتی ہے اور جس کی تصدیق کتب تواریخ سے ہوا کرتی ہے۔ دوستو، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بریلوی حضرات کے دلوں میں دیوبندی مکتبہ فکر کی کس قدر نفرت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ دیوبندی کو وہابی کہتے ہیں۔ ان کی کتب میں کتب دیوبند اور وہابیت کے لیے کتنی نفرت موجود ہے، اس نفرت کا اندازہ اس اقتباس سے لگا لیں۔ بریلوی حضرات لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان کے زمانے میں نیچریوں، مکار صوفیوں، غیر مقلد وہابیوں، دیوبند وہابیوں، قادیانیوں نے اسلام و سنیت کے خلاف دھوکے کا جال بچھا کر بھولے بھالے مسلمانوں میں خوب گمراہی پھیلا رکھی تھی۔ آپ نے دین و شریعت کی حمایت میں ان سب کو گمراہ گروہوں سے جوکھی لڑائی لڑ کر سب کے دانت کھٹے کر دیے اور حق و باطل کو خوب واضح کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ آپ کے فتاوی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں بہکے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ بہت سے وہ علماء جو گمراہی کے سیلاب میں بہتے جا رہے تھے، آپ کی رہنمائی سے انہوں نے حق قبول کیا اور سیدھی راہ پر ہو گئے۔ جب وہابیوں دیوبندیوں نے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کتابوں میں لکھ کر شائع کی معاذ اللہ اور مسلمانوں کو بگاڑنا شروع کیا، تو آپ نے ازل پہاڑ کی طرف جم کر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پرچم لہرایا اور مسلمانوں کو سرکار کی محبت و تعظیم کا سبق دیا اور گستاخ ملاؤں کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں دیوبندیوں کی کتنی نفرت ہے کہ یہ لوگ ان پر گستاخی رسول کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ علمی میدان میں کون سچا عاشق رسول ہے۔ بریلوی حضرات زبانی تیر چلانے میں اور زبانی دعوے کرنے میں تو بہت آگے ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے تو گاتے ہیں، لیکن دوستو عملی طور پر کون عاشق ہے یہ دیکھنا ہے۔ ہم نے اپنا احتساب خود کرنا ہے، ہم کتنے عاشق رسول ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ ہم میں سے مسجد کی طرف جاتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے چہروں پر سنت رسول لیے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر دوسرے لوگوں پر تنقید کریں۔ باقی کسی کے دل میں کتنی محبت ہے یا وہ خود جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر انسان نے اپنے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کو خود دینا ہے، وہ جواب دہ خود ہے۔ تو اس لیے دوستو کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے ایسی قائم نہیں کرنی چاہیے، معمولی باتوں کو لے کر اختلافات پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ تمام مکتبہ فکر کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا ثبوت ایک ہی طریقے سے دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے، چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے بریلویوں کے پیشوا اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی پیدائش 1856 میں ہوئی، اور یاد رہے کہ بریلویت کی تاریخ انہی اعلیٰ حضرت کے بعد شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ کو اس کی تاریخ نہیں ملے گی، اور بریلوی کا لفظ بھی بریلی سے اخذ شدہ ہے جہاں ان کے امام احمد رضا خان صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوستو، اعلیٰ حضرت کے حلیے کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ ان کا قد میانہ اور رنگ چمکدار گندمی تھا، یہ بلند پیشانی تھے، آنکھیں بہت موزوں اور خوبصورت تھیں، نگاہ میں قدر تیزی تھی جو پٹھان قوم کی خاص علامت ہے، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، سر پر ہمیشہ امامہ بندھا رہتا تھا، گردن سراہی دار تھی اور بلند تھی جو سرداری کی علامت ہوتی ہے۔ ہر موسم میں سوائے موسمی لباس کے
آپ سفید ہی کپڑا پہنا کرتے تھے۔ آپ کی آواز نہایت پردرد تھی اور کسی قدر بلند تھی۔ آپ جب اذان دیتے تو سننے والے ہمتن گوش ہو جاتے۔ آپ بخاری طرز پر قرآن پاک پڑھتے۔ آپ کا طرز ادا عام حفاظ سے جدا تھا۔ بڑے بڑے قاریوں کا یہ کہنا ہے کہ ضاد کا مخرج ایسا صاف و شفاف ادا کرتے کہ کسی قاری کو نہ سنا۔ اس مخرج کی تحقیق میں آپ نے ایک مکمل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام الجام الصاد عن سنن الضاد ہے۔ دوستو، آخر میں غوث پاک کا ایک واقعہ جو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بیان کر کے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ایک بار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے۔ کوئی 70,000 کے قریب سامعین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ معراج شریف کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ یوں تشریف لے گئے اور ایک دم یوں تشریف لے آئے کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی تازہ تھا کہ وہیں سے ایک یہودی بھی گزر رہا تھا اور کہنے لگا غوث پاک کی آواز سن کے کہ یہ بھی کوئی ممکن ہے کہ ایک طرف اتنے سال آسمان کی سیر کی اور نمازیں کم کروانا بار بار اور واپس آنا اور ہر چیز اسی حالت میں ہو کہ بستر مبارک گرم ہو، کنڈی مبارک ہل رہی ہو۔ یہودی دور سے ہی کہنے لگا۔ غوث پاک نے واز کے دوران ہی توجہ فرمائی اور فرمایا، تم کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ یہودی گھر چلا گیا اور اس کی بیوی نے کھانا رکھا تو وہ کہنے لگا کہ تو کھانا رکھ۔ ان کا گھر دریا کے قریب تھا۔ یہودی بیوی کو کہنے لگا، میں دریا میں یوں گیا اور یوں آیا، یعنی نہا کے۔ جب وہ نہانے گیا اور پانی کے اندر غوطہ لگا کے منہ باہر نکالا تو دیکھا جگہ اور ملک بھی تبدیل ہے، اور مرد کی بجائے عورت بن چکا تھا۔ باہر کوئی لوگ کپڑے دھو رہے تھے۔ ان سے کپڑے لے کر سطر ڈھانپ کے اب وہ باہر نکلی تو جس نے کپڑے دیے اس نے پوچھا، تو کہاں سے ہے اور کون ہے؟ وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ تھی کیونکہ وہ حیران تھی اور تھا یہ سب کیا ہو گیا۔ خیر، جب وہ باہر نکلی تو وہ بندہ اس کو گھر لے گیا اور نکاح کر لیا۔ ان کے 6 یا 7 بیٹے ہوئے اور تقریباً کوئی 9-10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن بڑے بیٹے کو بولی کہ میں دریا سے نہا کے آتی ہوں، تم گھر اور بھائیوں کا خیال رکھنا۔ وہ دریا میں گئی اور ڈبکی لگا کے منہ باہر نکالا تو وہی یہودی پہلے جیسا بن چکا تھا، اپنی پہلے والی حالت پر۔ جب گھر آیا بیوی کہنے لگی، آج لگتا ہے نہا کے نہیں آئے ہو، بہت جلدی واپس آ گئے ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا، پھر بیوی کو کچھ نہ بتا پایا اور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ کے قدم شریف چوم کر گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ دوستو، اس واقعے کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ البتہ آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو کہیں محسوس ہوا کہ مبالغہ ہوا ہے تو یہ مبالغہ ہماری جانب سے نہیں ہے، بلکہ یہ مبالغہ جس طرح سے منقول ہے اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت کے وصال کی بات ہے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بامطابق 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو ایک بار پھر گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے دیکھنے والے کا دل دکھانا ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث مسلک سے ہو، چاہے وہ دیوبندی مسلک سے ہو یا بریلوی مسلک یا کسی اور مسلک سے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد تھا آپ کو بتایا جائے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں، تو جتنا کچھ ان کے بارے میں ہم کتابوں سے علم حاصل کر سکے وہ آپ تک ہم نے پہنچا دیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔